اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارنی، اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلی، آپ نے عرض کی مولا کیوں نہیں، ضرور میرا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کو مطمئن اور پرسکون کرنے کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں۔ قال، اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لو، فصرہن الیک، ان کو اپنی طرف مانوس کر لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان میں سے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھو، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، یاتینک سعیا، اے ابراہیم آپ کے پاس وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، خوب جان لو یا جان لے کہ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے اس میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اور یہ واقعہ میں آپ کو مختصر وقت میں سناتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے، آپ نے کسی دریا یا سمندر کے کنارے پر ایک مرا ہوا گدھا یا کوئی اور جانور وہ آپ نے دیکھا۔ جب پانی چڑھ جاتا ہے تو مچھلیاں وغیرہ اس کا گوشت نوچتی ہیں، اور جب پانی نیچے اتر جاتا ہے تو پھر جنگلی باقی جانور اس کا گوشت نوچتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ تصور اور خیال آیا، یہ اتنے پیٹوں میں گیا، کوئی بوٹی کسی کے پیٹ میں گئی، کوئی کسی کے پیٹ، تو بے شمار پیٹ ہوئے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ اس وقت پھر سوال کر دیا کہ یا اللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا عنوان ہے، اور عین الیقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنکھ کے ساتھ دیکھ کر یقین کرنا، علم الیقین سن کر، عین الیقین اور حق الیقین تجربہ کر کے، ٹھیک ہے؟ تو یا اللہ علم الیقین تو ہے، عین الیقین کا مرتبہ اور رتبہ حاصل کرنا چاہتا ہوں اپنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسے کرو، 4 پرندے لے لو۔ یہ سنو، جامع البیان 3 جلد صفحہ نمبر 34 میں ہے کہ آپ نے 4 پرندے مرغ، مور، کوا، کبوتر یا گدھ، یہ 4 پرندے لیے، اور لے کر اللہ نے پھر فرمایا کہ ان کو اپنی طرف مانوس کر لو۔ مانوس کس کو کہتے ہیں؟ وہ جانور اور پرندہ جو اپنے گھر میں رہتے رہتے آپ بھی اس کے ساتھ پیار محبت کرنے لگ پڑے، وہ بھی آپ کے ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مانوس کر، ان کو اپنی طرف مانوس کر لو۔ پھر کیا کرو؟ جب وہ مانوس ہو جائیں تو پھر ان کو تم نے ذبح کرنا، ذبح کر کے ان کے ہر ایک کا سر اپنے پاس رکھنا، اور باقی جتنا حصہ ہے اس کا قیمہ بنا دو، انتڑیاں، گوشت، ہڈیاں، پر وغیرہ وغیرہ سارا قیمہ بنا کے اب ان 4 پرندوں کو میں ان کا سارا یہ قیمہ شدہ مکس کر لو، ایک ڈھیری بنا لو۔ پھر ایسے کرو کہ 4 مختلف پہاڑ پر ان کا 4 حصے کر کے ایک ایک حصہ پہاڑ کے اوپر رکھ، اور اے ابراہیم درمیان میں آپ کھڑے ہو جائیں، اور پہلے ان کو یہ آواز دینی کہ اللہ کے حکم سے آؤ۔ ایک آپ نے وہ سر کیا، مثلا مرغ کا کیا نا، تو مرغ کے جتنے اجزاء اس پہاڑ پر، اس پر، وہ سارے کے سارے وہاں سے
چلے اور چل کر اس سر کے ساتھ لگ گئے اور یہ پورا پرندہ بن گیا۔ اسی طرح دوسرے پرندے، کوا ہو گیا، مور ہو گیا، کبوتر یا گیدڑ۔ تو اس واقعہ کی طرف اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، مسند احمد کی حدیث پاک، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الخبر کالمعاینہ، کہ خبر معائنہ کی طرف نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی نے اپنی آنکھوں سے کوئی واقعہ دیکھا ہے، اس کا اثر اور ہوگا، اور ایک آدمی نے دیکھا نہیں، کسی سے سنا ہے، اس کا اثر اور ہوگا۔ مثلا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ اسی بس میں اور دیکھتے ہیں زخمیوں کی کیا حالت، خون کیسے نکل رہا ہے، آوازیں کیسی آ رہی ہیں، کپڑے کیسے ان کے پھٹے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ہو گیا اپنی۔ اب آپ کسی کو اگر بتائیں گے اور سنائیں گے تو جتنا آپ کے دل پر اس واقعہ کا اثر ہوا ہے نا، جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اتنا سننے والے پر اثر نہیں ہوتا۔ لیس الخبر کالمعاینہ، خبر جو ہے وہ آنکھوں دیکھی کی طرح نہیں ہوتی۔ تو یہی آپ نے کہا تھا مولا، یقین ہے، ایمان ہے، پختہ نظریہ ہے کہ تو ہر شے پر قادر ہے، مگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کریم نے یہ پھر ان کو جو ہے نا سب کچھ دکھا دیا۔ اس واقعہ کی طرف اللہ کریم نے وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ کیا پہلے دل مطمئن نہیں تھا؟ وہ اطمینان اور قسم کا تھا، اب اطمینان، کیونکہ سن کر اطمینان ہونا یہ اور قسم کا اطمینان ہے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یا پریکٹیکل یہ اور قسم کا اطمینان ہے۔ یہ پریکٹیکل کرانا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے، کوئی بھی ہے، سائنس ہے، ریاضی ہے، انگلش ہے، کوئی بھی ہے، جب ہم سنیں گے اس کا اور معاملہ ہوگا، اور جب ہم اس کو پریکٹیکل کریں گے اس کی زیادہ پختگی ہو جائے گی، زیادہ مضبوطی، اور ذہن میں زیادہ راسخ ہو جائے گا۔ تو فرمایا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اپنے دل کو، دل مطمئن ہے نا، پورا جسم مطمئن ہے، دماغ، آنکھیں، سوچ، فکر، نظریہ، دل کے مطمئن ہونے پر یہ سب چیزیں مطمئن ہوتی ہیں۔ یہ جو فرمایا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، یہ آپ کے پاس چلتے ہوئے آئیں گے، چلتے ہوئے، اڑ کر نہیں۔ اڑ کر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایک ڈھیری میں سارا وجود ایک کا ہے ہی نہیں، وہ اڑے کیسے؟ کچھ اجزاء ادھر ہیں، کچھ ادھر ہیں، تو یہ چل کر، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھ لو، گوشت کو رب چلا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، یا اللہ مجھے دکھا، رب نے اپنے پیاروں کی دعا کو قبول بھی فرما رہا ہے۔ جو رب کا ہو جاتا ہے پھر رب اس کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔